میں سب سے پہلے میڈیا کے اپنے تمام ساتھیوں کا بہت شکر گزار ہوں، صحافی حضرات، جرنلسٹ، کیمرہ مین حضرات اور پریس کلب اسلام آباد کی تمام ایڈمنسٹریشن کا کہ جو آج ہماری اس پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے آپ سب یہاں تشریف فرما ہیں۔ بنیادی طور پہ دو ایسے نکات تھے جس کے لیے ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، لیکن ان دو نکات پہ بات کرنے سے پہلے ہمارے دوست ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وہ ہمیشہ ایک کہانی سنایا کرتے ہیں، تو میں سب سے پہلے آپ کو ایک کہانی سناؤں گا، اس کے بعد ان ایشوز کی جانب آئیں گے جس کے لیے آج ہم یہاں پہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کہانی یہ ہے کہ 2004 میں جب جنرل مشرف کی فسطائیت کا دور عروج پہ تھا، میں پاکستان مسلم لیگ نون اسلام آباد کا صدر تھا۔ مجھے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کا حکم نامہ اور ڈائریکشن موصول ہوئی کہ اسلام آباد میں پارٹی کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کا بندوبست کیا جائے۔ ہمارا مرکزی سیکریٹریٹ F8 میں، آپ سارے سینئر دوست جانتے ہیں، کرائے کی ایک بلڈنگ میں تھا اور وہ مالک مکان نے خالی کروا لیا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن کوئی بھی شخص اسلام آباد میں ہمیں مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ کے لیے اپنی بلڈنگ، گھر کرائے پہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرا ذاتی گھر جس میں نے اپنا دفتر قائم کیا ہوا تھا وہ سیکٹر F83 گلی نمبر 10 مکان نمبر 20H وہ موجود تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ ہمیں مرکزی دفتر کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تو میں نے قائد محترم کو اپنا وہ گھر پارٹی کے مرکزی دفتر کے لیے پیش کیا، اور 2004 میں F83 میں 10 نمبر گلی میں MLN سیکریٹریٹ جو کہ سینٹرل سیکریٹریٹ تھا وہ قائم ہوا، اور ہماری ساری میٹنگ، سینٹرل ورکنگ کمیٹیز، تمام پریس کانفرنسز آپ سب پہ وہاں کور کرتے رہے۔ یہ سلسلہ 2015 تک جاری رہا۔ 2015 میں ہماری حکومت تھی، میاں نواز شریف صاحب ملک کے پرائم منسٹر تھے اور میں وفاقی وزیر تھا ان کی کابینہ میں، اور CDA میری وزارت کا ایک ماتحت ادارہ تھا۔ 2015 میں CDA نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام آباد میں جو رہائشی سیکٹرز ہیں وہاں پہ جو تجارتی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے، جس میں ریسٹورنٹس، بوتیکس، کلینکس، شو رومز، یہ تمام، اور آفیسز، یہ ساری ایکٹیویٹیز آتی تھیں۔ چونکہ رہائشی علاقوں میں دفاتر کے قیام پہ بھی پابندی لگ گئی تو ہمیں CDA نے ایک نوٹس سرو کیا۔ گورنمنٹ ہماری، میں CDA کا انچارج وزیر، اور CDA سرو کرتا ہے ایک نوٹس کہ آپ یہاں F83 میں گھر میں جو کہ میرا ذاتی گھر تھا آپ پارٹی کا سینٹرل سیکریٹریٹ نہیں چلا سکتے۔ ہم نے اس نوٹس سرو ہونے کے بعد اپنا وہ مرکزی دفتر وہاں پہ بند کیا، اور اس بات کے آپ سب گواہ ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو نہ وہ نوٹس سرو ہوتا، اگر حکومت کا دباؤ ہم استعمال کرتے تو شاید نوٹس بھی رکوا لیتے، شاید نوٹس کے باوجود وہاں پہ ہم اپنا سیاسی دفتر قائم رکھتے، لیکن صرف ایک نوٹس موصول ہوا اور ہم نے اپنا وہ دفتر میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت پہ بند کیا، اور اس کے بعد ہم اسے چک شہزاد شفٹ کر لیا ہم نے، جہاں پہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری باقی کی تمام ایکٹیویٹیز، PDM کی تمام ایکٹیویٹیز، ہمارا مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ چک شہزاد میں رہا اور آپ سب وہاں بھی اس کی کوریج کے لیے آتے رہے۔ تو ایک تو یہ کہانی تھی۔ اب ایک دوسری کہانی جو آج بہت شور مچا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز، جناب غزہ کی طرز کا آپریشن ہو گیا، فسطائیت ہو گئی، اور بہت ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی۔ یہ کہانی ہے PTI کے سیکریٹریٹ کی جو کہ G842 میں واقع ہے۔ یہ سیکریٹریٹ 1995 میں اس کی الاٹمنٹ ہوتی ہے، اور یہ کلاس 3 شاپنگ سینٹر ہے G8 میں۔ اور کلاس 3 شاپنگ سینٹرز کیا ہوتے ہیں؟ اسلام آباد میں رہنے والے تو واقف ہیں، لیکن جو اسلام آباد کے باہر ہیں میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں ایک بڑا مرکز ہے، جیسے F7 کا بڑا مرکز جو ہے ہماری جناح سپر مارکیٹ ہے،
F6 کا بڑا مرکز جو ہے ہماری سپر مارکیٹ ہے، لیکن ہر سب سیکٹر کے اندر یہ کلاس 3 شاپنگ سینٹرز ہوتے ہیں. اگر F7 ہے، F7 1 2 3 4 میں ہر سب سیکٹر میں یہ کلاس 3 شاپنگ سینٹرز ہوں گے، اور ان کے اپنے کچھ قوانین ہیں، کوئی بلڈنگ ریگولیشنز ہیں. 2013 میں اس کا پلان منظور ہوا. 2013 میں ایڈیشنل ایک اور اس کے اوپر فلور بنانے کی اجازت مانگی گئی، جس کا CDA نے انکار کیا، کیونکہ بلڈنگ ریگولیشنز کے تحت اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی کو بھی. اس کے باوجود اس وقت کے جو مالک تھے انہوں نے 2 ایڈیشنل فلور بنائے اور 4 کنال زمین اس پہ مزید قبضہ کر لیا گیا جب یہ PTI کا مرکزی سیکریٹریٹ وہاں پہ قائم ہوا. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں عمر ایوب صاحب کا اور اس کے ساتھ بیرسٹر گوہر کا ایک بیان ابھی TV پہ دیکھ رہا تھا کہ بغیر کسی نوٹس کے، بھائی یہ دونوں شریف آدمی ہیں، کوئی بھلے مانس لگتے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ آپ آ کے نیشنل میڈیا کے اوپر بول رہے ہیں بغیر کسی نوٹس کے. میں آپ کو عرض کر دوں کہ سب سے پہلا ان وائلیشنز کا نوٹس نومبر 19 2020 میں اس بلڈنگ کو جو PTI کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے اس کو جاری ہوا، اور اس نوٹس کی کاپی یہ آپ کے سامنے ہے. میں آپ کو یہ دے کے جاؤں گا آج، اور یہ برائے مہربانی آپ میں سے کوئی دوست بیرسٹر گوہر صاحب کو خاص طور پہ واٹس ایپ کر دیجئے گا. اس وقت PTI کی گورنمنٹ تھی، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہیں تھی، اور اس پہ لکھا کیا ہے، وائلیشن آف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری بلڈنگ کنٹرول ریگولیشن 2020، اور 2 چیزیں لکھی ہیں. نمبر 1 انلیگل کنسٹرکشن آن روف ٹاپ، اور دوسرا انکروچمنٹ آن CDA لینڈ. تو یہ جناب علی نومبر 2020 میں پہلا نوٹس آپ کی اس دفتر کو CDA نے سرو کیا، آپ کی اپنی گورنمنٹ میں. اس کے بعد دوسرا اسی طرز کا نوٹس فروری 2021 میں دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، یہ دوسرا نوٹس ہے. اس کی بھی عبارت وہی ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ جناب شب خون مارا گیا، ہمارے ساتھ بڑا ظلم زیادتی ہوئی، اور خدا کا واسطہ ہے قوم کو بے وقوف بنانا اور جھوٹ بولنا بند کرو. کتنا جھوٹ بولو گے؟ یہ دوسرا نوٹس ہے، بغیر نوٹس کے کارروائی ہوئی کہتے ہیں. یہ بھی PTI کے گورنمنٹ میں جاری ہوا. میں نے آپ کو بتایا کہ 2015 میں ہمارے مرکزی سیکریٹریٹ کو ایک نوٹس جاری ہوا، ہم نے بند کر دیا. آپ کو دوسرا نوٹس آپ کی اپنی گورنمنٹ نے جاری کیا. اس کے بعد تیسرا نوٹس آپ کو ذرا یہ بھی دیکھ لیں، جون 14 2022 میں CDA نے آپ کو دیا. جو آپ نے غیر قانونی تعمیرات کی ہوئی ہیں انہیں آپ ختم کریں. 4 کنال زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ نے فینس لگائی ہے، کنٹینر. یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے خلاف یہ کارروائی سیاسی بنیادوں کے اوپر ہوئی ہے، جبکہ ان 4 نوٹسز کے بعد، جن میں سے 2 نوٹسز CDA نے، آئی ریپیٹ، پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھا اس وقت آپ کو دیے، لیکن آپ کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی، آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. آپ نے یہ سمجھا کہ ہم ہر قسم کے قانون اور ضابطے سے بالا تر ہیں. آپ کا جو ایک تکبر، رعونت آپ کے اندر، آپ کی جماعت میں، آپ کی لیڈرشپ سے لے کے آپ کے ہر کارکن تک آپ نے وہ ایک کلچر فلوٹ کیا ہوا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. آپ نے نہ کوئی عدالتی ایکشن لیا، نہ آپ نے CDA کی کوئی بات سنی، اور آج آپ سیاسی بیان بازی، غزہ کی طرز کا آپریشن ہوا جناب، شب خون مارا گیا، فسطائیت ہوگی. یہ آپ کے صبح سے میں دیکھ رہا ہوں جناب کہ TV کے اوپر آ کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو آپ غلط بات بتا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی لائسنس ٹو کل ہے. آپ کسی بھی قانونی ضابطے سے کوئی بالا تر مخلوق ہے. آپ کے اوپر پاکستان کا کوئی قانون وہ لاگو ہی نہیں ہوتا. ابھی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس، ہم آئین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہم قانون کی سربلندی کی بات کرتے ہیں. او بھائی آئین اور قانون تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے. آپ کو اسلام آباد کا شہر پاکستان کا دارالخلافہ ہے، یہ کسی ضابطے کے تحت چلتا ہے. CDA آرڈیننس باقاعدہ ریگولیٹ کرتا ہے اسلام آباد میں تمام بلڈنگز کو، ان کے بنانے کے عمل سے لے کے اس کے بعد اگر وہاں پہ کوئی بے ضابطگی کی جائے.
آپ مسلسل ان قوانین کو توڑنے کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں اور آپ کو متنبہ بھی کیا جا رہا ہے, آپ کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں. آپ کی اپنی حکومت نے دو نوٹس آپ کو دیے ہیں کہ یہ بائی لاز کی وائلیشن ہے, آپ ان کو ختم کریں, لیکن آپ ختم نہیں کرتے, قانون سے اپنے آپ کو ماورا سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد ہر چیز میں سیاست, ہر چیز میں جھوٹ, ہر چیز میں شعبدہ بازی, یہ آپ کا ایک وتیرہ ہے. آپ ابھی جو بات کر رہے تھے اپنے خلاف ہونے والے مقدمات, بھائی ہم کسی بھی پولیٹیکل ورکر کے خلاف کوئی بھی سیاسی مقدمہ نہ ہم اس کے حق میں ہیں, نہ مسلم لیگ نون حکومت نے کبھی بھی کوئی سیاسی قیدی رکھا ہے, اور نہ کبھی ہم نے اس کلچر کو فروغ دیا ہے. میں صرف آپ کی یادداشت کے لیے بات عرض کر دوں کہ اپنا پچھلا جو آپ کا دور حکومت تھا اس میں جو فسطائیت آپ نے اپنی اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف رکھی اسے مت بھولا کریں یہ ذکر کرتے ہوئے. آج آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نام لیا, وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, اور میں بالکل اس بات کے اوپر انشور کرتا ہوں کہ اگر ان کے خلاف جو مقدمات ہیں انہیں میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر بھی انہیں رعایت جو ہے وہ دی جانی چاہیے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم کسی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اوپر یقین نہیں رکھتے, لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ ساتھ ذکر کر دیتے جس طرح آپ نے بغیر کسی قصور کے, جو ہماری آج چیف منسٹر ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, انہیں 2 دفعہ آپ نے گرفتار کیا. کسی کو یاد آیا کہ نہیں, ہمارے بہت سارے لیڈرز نے آ کے آپ کے معافی مانگی کہ نہیں یہ زیادتی ہے. تو بھائی اس تمام جو فسطائیت کی آپ بات کرتے ہیں اپنے دور کی, اسے بھی یاد رکھا کریں, لیکن نہ ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں, نہ ہم آج کے دور میں اگر کسی نے کوئی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے, اس کا اپنا ایک طریقہ کار چل رہا ہے, مقدمات چل رہے ہیں, اور میں 12 مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے ان خاندانوں سے, ان نوجوانوں سے بھی ہمدردی ہے جنہیں اپنے فیملیز نے, اپنے والدین نے اپنی محنت کی کمائی سے تعلیم دلائی ایک روشن مستقبل کے لیے, ان کے لیے اور اپنے گھر بار کے لیے, انہیں آپ نے ورغلا کے ایک ایسا ذہن ان کا آپ نے خراب کیا کہ آپ نے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف ان کو ورغلایا, پاکستان کے ریاستی اداروں پہ آپ نے ان کو حملہ کرنے کی ترغیب دی, اور آپ کے تمام لیڈر جو ہیں ان کی وہ تمام ویڈیوز فوٹیج موجود ہیں, کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ جن جن کے خلاف مقدمات ہیں, آپ کو اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ غلط ہے, ضمانتیں بھی مل رہی ہیں, مقدمات خارج ہوں گے, لیکن بات کا سامنا کیا ہے, عدالتوں کا سامنا کر کے ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں. اور اگین ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم سیاسی بنیادوں کے خلاف کے اوپر نہ کسی کے خلاف مقدمہ بنائیں گے, نہ ہم اس کے حق میں ہیں. دوسری بات, یہ جو آپ نے فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے طرز کی آپریشن کی بات کی, خدا کا واسطہ ہے آپ اپنی یہ غیر قانونی, غیر آئینی اقدامات کو ان عظیم لوگوں کی جدوجہد سے مت جوڑیں. وہ ایک کاز کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ آپ کی طرح اس طرح یہ غیر آئینی, غیر قانونی اور میں کیا کہوں شرمناک جو یہ حرکات ہیں, ان سے ان کے عظیم مقصد کو اور اس کاز کو مت جوڑیں. ابھی جو آپ نے پریس کانفرنس کی, دوبارہ وہی شعبدہ بازی, دوبارہ وہی پوائنٹ سکورنگ. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا مقابلہ کرنا ہے تو کارکردگی میں کریں, بیان بازی سے نہ کریں, کیونکہ ہم آپ کی ان باتوں کا جو صرف سیاسی جگت بازی ہوتی ہے اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. مقابلہ کرنا ہے کارکردگی میں کریں. آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے, آپ نے اس سے پہلے پنجاب کو ایک شاہکار وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کی شکل میں دیا. میں صرف ان کی کارکردگی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ان کی ذات سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ پرفارمنس پورے پاکستان, پنجاب اور پورے پاکستان نے دیکھی ہے. وہ شاہکار آپ نے پہلے جناب انٹروڈیوس کیا. آج آپ نے دوسرا ایک شاہکار جو ہیں, جو کے پی میں وزیر اعلیٰ ہیں, جو کہ وزیر اعلیٰ کم اور پنجابی فلموں کے ولن زیادہ لگتے ہیں, جو انہوں نے مصطفیٰ قریشی صاحب کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے. ہر وقت میڈیا کے اوپر آئیں گے تو وہ ڈائلاگ اور بڑکیں, وہ بھائی بڑکے مارنے سے کبھی صوبہ نہیں چلتا. میں تو حیران ہوں کہ آپ کے جو ابھی 10 سال سے زیادہ ہو گیا آپ کو کے پی میں آپ کو آئے ہوئے اقتدار میں, کیا آپ کے پاس کوئی ایسا منصوبہ, کوئی ایسی کارنامہ,
کوئی ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اس کی بات ہے آپ کے پاس بتانے کے لیے؟ کوئی کہانی ہے کہ سنائے لوگوں کو کہ یہ کچھ ہم نے آپ کے لیے کیا ہے؟ کوئی فیوچر پلان ہے کہ ہم کے پی کے معاملات کو اس طرح حل کریں گے؟ ابھی پچھلے دنوں کہتے ہیں میں پیسکو پہ قبضہ کر لوں گا. وفاقی حکومت کی طرف سے میں نے جواب دیا, میں نے کہا شوق سے کریں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, وہ آپ آئیں, آپ کو وہاں ہم ہار پہنائیں گے, پیسکو آپ کے حوالے کریں گے, ہار بھی پہنائیں گے, لیکن پیسکو کی 350 ارب روپے کی جو لائبلٹی ہے وہ بھی آپ پھر اپنے ذمہ لیں گے. آپ کریں قبضہ, شوق سے کریں. وہ بھائی جو, اور یہ پاکستان کی بھی, میں یہ نہیں کہ صرف کے پی کو ٹارگٹ کر کے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہاں پہ جو پرسنٹیج ہے بجلی کی چوری کی تھوڑی زیادہ ہو, اور ہے زیادہ. آپ آگے بات کریں کہ میں بجلی کی چوری کو روکوں گا, اور اس وجہ سے اوپر جو لائن لاسز ہو رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ جہاں جہاں کے اوپر ہو رہی ہے, ہم اس کو کم کریں گے, ہم اسے کنٹرول کریں گے. آپ دھمکیاں دے رہے ہیں اداروں کے اوپر قبضہ کرنے کی. اسلام آباد پہ یہ الغار, اسلام آباد پہ چڑھائی, اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب نے بھی یہ شوق پورا کیا تھا, آپ بھی پورا کر کے دیکھ لیں. پچھلے دنوں یہاں پہ میں گورنر کی انیکسی پہ قبضہ کر لوں گا. او بھائی, یہ بڑھ کے مارنے سے کبھی بھی نہ کوئی ادارہ چلتا ہے, نہ صوبہ چلتا ہے, نہ کوئی نظام چلتا ہے. اگر کوئی صلاحیت آپ میں ہے تو اپنے صوبے کو چلائیں اور خدمت اور کارکردگی کے ذریعے اپنا نام بنائیں, بڑھ کے مارنے سے نہیں. اس کے ساتھ ایک اور ایشو آج کی پریس کانفرنس میں, اسلام آباد میں جو سرکاری ملازمین ہیں, جو خاص طور پہ انجم وکیل صاحب جو دوسرے ہمارے ممبر قومی اسمبلی ہیں میں سے تشریف فرما ہیں, G6 سیکٹر, G7 سیکٹر, I9 سیکٹر, G8 سیکٹر, جہاں جہاں کے اوپر سرکاری عمارات ہیں اور وہاں پہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں, ان میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے. جو ہماری ہاؤسنگ منسٹری ہے وہ جو سروے کنڈکٹ کر رہی ہے اس حوالے سے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اور یہ بات ابھی میں نے اپنے میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے ریلیز بھی کی کہ ہماری ملاقات وفاقی وزیر ہاؤسنگ ریاض پیرزادہ صاحب سے ہوئی ہے اور بڑی تفصیل سے اس پہ بات ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی بہت باریک بینی سے ان تمام معاملات کا جائزہ لینے کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام سرکاری ملازمینوں کہ ہم آپ کے حقوق کا مکمل تحفظ کریں گے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ آج سے 2 سال پہلے آپ کو اس طرح کے نوٹسز پہلے بھی سرو ہوئے تھے. ہم دونوں اس وقت ممبر قومی اسمبلی نہیں تھے, لیکن آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس وقت بھی کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے خلاف کسی کو زیادتی نہیں کرنے دی تھی. آج بھی یہ میں نے دیکھی ہے, کچھ سوشل میڈیا پہ ہماری سیاسی مخالفین آتے ہیں, کسی گلی میں ویڈیو سی بنا کے بھاگ جاتے ہیں. ایسے یہ آپریشن نہ تو رکتے ہیں اور نہ عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا یہ طریقہ ہے. ہم نے پہلے بھی یہ ثابت کیا کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور زیادتی ان کے ساتھ نہ پہلے ہونے دی اور نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہونے دیں گے. اور میں یہ بات بھی کہہ دوں, بے شک گورنمنٹ ہماری ہے, گورنمنٹ کے ہم نمائندے بیٹھے ہیں, لیکن وزارت ہاؤسنگ میں اور اسٹیٹ آفس میں اگر کسی مافیا نے ہمارے یہاں پہ لوگوں کو ناجائز طور پہ تنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کا بھی ہم محاسبہ کریں گے اور اپنے ان لوگوں کے حقوق کا انشاءاللہ تعالی مکمل تحفظ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. کوئی سوال جی اگر کوئی بھائی کرنا چاہیں. اسلام آباد میں جو تجاوزات ہیں ان بلڈنگ میں جو بائی لاز کے خلاف وہ 1400 عمارتیں ہیں پورے اسلام آباد میں. سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ صرف ایک کے خلاف ہی ایکشن کیوں, باقی جو 1400 پورے اسلام آباد میں عمارتیں ہیں بھائی میں نے بڑا کھل کے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر بیوروکریسی کے اندر کسی مافیا نے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی, ہم اس کا راستہ روکیں گے. یہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی ایم این اے گورنمنٹ میں بیٹھ کے یہ بات نہیں کر سکتا جو ہم کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں, اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیونکہ غلط ڈیٹا جو آپ نے سوال کیا ہے وہ نہ دیا جائے, کوئی من پسند علاقوں کو چھوٹ نہ دی جائے اور کسی کے خلاف کوئی زیادتی نہ کی جائے. ہم نے, اور جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے انٹیلیجنس بیورو سے بھی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ ساری بات جو ہے یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو. لیکن ہم انشاءاللہ تعالی کوئی بھی غلط کام اپنے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ یا زیادتی نہیں ہونے دیں گے. شکریہ جی. میرا نام تنویر حسین ہے. میں اس سے پہلے 10 سال ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک روزنامے کے ساتھ مختلف تھا, اسی کا میں یہاں بیرو چیف ہوں, روزنامہ ایک. میرا سوال تو آپ مرکز کے نمائندے ہیں, آپ نے 2 صوبوں کی بات کی ہے, خاص طور پہ پنجاب کے اوپر
क्वेश्चन ये है कि उस दौर में जब बुजदार साहब का दौर था तो मेरा बेसिकली तलब जो है वो पिंड दालन खान से है। हमारा लिल्ला इंटरचेंज से डोगल कैरेज एक रोड है जो 180 किलोमीटर है टोटल जेल को जाके मिलता है। उसकी हालत ये है कि वहाँ उस पर फंड आए, उस पर काम शुरू हुआ। जब आपके सबका हुकूमत आई कुछ लोग ये भाई आपने जिस रोड का जिक्र किया है मुझे आप मैसेज भेज दें, लिख के दे दें, इंशाल्लाह ताला मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस पर कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। नहीं, वो रोड शुरू हो गया, दोबारा शुरू हो गया, वो रोड बन रहा है इंशाल्लाह। सर नहीं शुरू हुआ फंड रुक गया साहब, दोबारा फंड शुरू रुक हो गया। गया। ठीक है, वो आप बता दीजिएगा डॉक्टर ज़िला पंजाब को आपने विलेन भी कहा पंजाब को, तो ऐसा ये बात कि एपेक्स कमेटी नहीं किया गया बस ठीक है सवाल कर रहे हैं किया गया है क्या सॉरी ज़िला खैबर पख्तूनख्वा को एसआईएफसी की जो एपेक्स कमेटी का इजलास कल होना है उसमें उनको मदऊ नहीं किया गया, जबकि बाकी सब लोगों को ऐसा तो गलत किया गया है। देखें जी, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब की मुकम्मल ये कोशिश है और आपको बरमला ये बात नज़र भी आ रही है कि तमाम सूबों को, तमाम इकाइयों को, गिलगित बल्तिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को न सिर्फ उनके मुकम्मल हुकूक दिए जाएँ, उन्हें उनके जो फ़ंड्स उनके हिस्से में आते हैं उनसे बढ़ के दिया जाए। तमाम चीफ़ मिनिस्टर्स को इज़्ज़त, एहतराम और जो ड्यू प्रोटोकॉल है वो दिया जाए और हम दे रहे हैं। अगर कोई इजलास जो कि हमारी अब मैं बात अगर करूं तो फिर आप कहेंगे कि शायद ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, नहीं। जिस जमात के जो बानी चेयरमैन की बात कर रहा हूं, जब प्राइम मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान में जो कौमी सलामती की मीटिंग्स होती थी उसमें बतौर वज़ीर-ए-आज़म वो उनको हेड करना होता था, वो उसमें नहीं आते थे। उनके लिए कौमी सलामती भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि मैं जाके बैठ के देखूँ इस मसले को मैं संजीदगी से लूँ। तो अगर उन्होंने संजीदगी से लिया वज़ीर आला केपी ने तो इंशाल्लाह ताला मरकज़ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वंस अगेन जी।